ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم۔ محترم سامعین کرام، بات اور گفتگو روزانہ یہ چل رہی ہے کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے اپنے حبیب مکرم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور دوسرے ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے 17ویں پارے کے اندر سورہ الانبیاء میں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر۔ سامعین کرام، ایک جانب یہ کہ حضور کی ذات اقدس ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو دوسری جانب اللہ نے اپنے حبیب مکرم کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر جلوہ بار فرمایا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا عالم یہ کہ ہر ایک کو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حصہ وافر عطا فرمایا، یہاں تک کہ کسی بھی درجے کا انسان ہو، کسی بھی عمر کا انسان ہو، یہاں تک کہ حیوانات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی رحمت سے محروم نہیں فرمایا، بلکہ ضرور بالضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی حضور کی رحمت کا حقدار بنا دیا ہے۔ لیکن آج جو ادا اور حضور کی سنت آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عتم درجے رحمت کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے، اور بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے رسول بچوں کے ساتھ، معصوم کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے، کس طرح مشفقانہ ان کے اوپر کرم فرمایا کرتے تھے، وہ تمام واقعات کہ جو احادیث مبارکہ کے اندر ہیں، اس باب کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا علم عطا فرما رہا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال یہ ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں جس کو امام ترمذی نے نقل کیا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہو سکتا، لیس منا، فرمایا وہ ہم میں سے ہو نہیں سکتا جو اپنے چھوٹوں کے اوپر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت اور توقیر و تعظیم کرنے والا نہ۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان عالی کہ جس کو بنیاد بنایا جائے۔ اب علامہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لے کر آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ بار تھے۔ حضرت حسن بن علی جو حضور کے نواسے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضور ان کو چوم رہے تھے، بوسہ لے رہے تھے کہ ایک شخص جن کا نام ہے اقرع بن حابس تمیمی بیٹھے ہوئے تھے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں، 10 بیٹے ہیں، لیکن میں ان میں سے کسی کو بھی بوسہ نہیں دیتا، کسی کو بھی نہیں چومتا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو رحم کرتا نہیں ہے اس کے اوپر رحم کیا بھی نہیں جائے گا۔ یہ امام بخاری کی روایت ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتی ہیں کہ حضور کے پاس چند اعرابی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگے لیکن ہم تو نہیں چومتے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے اندر سے نرم دلی کو اور رحمت کو نکال دیا ہے تو پھر میں تمہارا مالک نہیں ہوں۔ اگر تمہارے اندر رحمت ہوتی، نرم دلی ہوتی تو تم بھی جناب محمد مصطفیٰ کے اس طریقے کو اختیار کرنے والے ہوتے۔ اللہ کے رسول کی شان کو بیان کرتے ہوئے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا حضور اپنے نواسے حضرت حسن کو اپنے کاندھے کے اوپر سوار کر کر لیے جا رہے تھے۔ دونوں عالم کا بادشاہ بچے کو اپنے کاندھے کے اوپر سوار کر کے لیے جا رہا ہے اور یہ ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے پروردگار میں اس سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما لینا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اٹھا کر
اپنے پیر کے اوپر بٹھا لیا کرتے تھے اور ایک جانب اپنے دوسرے نواسے حضرت حسین کو بٹھا لیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت بھی ملتی ہے اور اس کو بھی امام بخاری نے ہی نقل کیا، امام مسلم نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز پڑھاتا ہوتا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں نماز کو طویل کروں، لمبا کروں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب عورتیں بھی حضور کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے نا تو کہیں وہ پریشان نہ ہو اور اس کی ماں کو تکلیف اور شاق نہ گزرے، اس وجہ سے اپنی نماز کو بھی چھوٹا کر دیا کرتا ہوں۔ ذرا حضور کی رحم دلی کا عالم تو دیکھیں کہ بچے کے رونے کی وجہ سے شفقت و مہربانی کا عالم یہ ہے کہ میرے آقا اپنی نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ بچے کی ماں کے اوپر تکلیف نہ گزرے اور اس کو شاق نہ ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے حالات، آپ کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک تاریخی واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ جب حضور اور آپ کے صحابہ کرام کسی سفر سے واپس آتے تھے تو ان کا استقبال کرنے کے لیے، رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے بچے پہلے سے ہی شہر کی فنا کے اوپر چلے جاتے تھے۔ شہر کے باہر ہی آپ کا استقبال کرنے کے لیے پہنچ جاتے تھے کہ ہمارے حضور آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بچوں کو دیکھ کر اپنے اونٹ کو روکتے اور دوسروں سے بھی رکوا دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بھائی کہ جتنے بچے جس کو میسر آ جائے ان کو اپنی اپنی سواریوں کے اوپر وہ سوار کر لیں۔ اللہ کے رسول ایک کو آگے بٹھاتے تھے اور ایک کو پیچھے بٹھا لیا کرتے تھے۔ گویا ہمارے یہاں جس کو کہتے ہیں چٹی کھلانا، ان کو چٹی کھلایا کرتے تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ادا یوں بھی لکھی گئی حدیث مبارک کی روایت میں کہ آپ محلے کے اور ارد گرد کے بچوں کو اکٹھا کر لیا کرتے تھے اور بچے ویسے بھی لگے رہتے تھے۔ اب بچہ نہیں جانتا کہ کون کیا ہے، وہ صرف ایک زبان کو جانتا ہے اور وہ ہے محبت کی، شفقت کی زبان۔ جہاں سے محبت مل جائے، جہاں پر بھی شفقت و مہربانی مل جائے، بچہ اسی کے پیچھے پیچھے ہو لیا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ استاد کہ جو سخت مزاج ہوتے ہیں ان سے ذرا بچے بھاگتے ہیں اور جو نرم مزاج ہوتے ہیں ان کے دم کے پیچھے ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر بچے بھی سن رہے ہیں اس بات کو تو بسا اوقات ماں باپ کی جانب سے، بڑے بھائی کی طرف سے، استاد کی طرف سے کبھی کوئی زجر بھی ہوتا ہے، کبھی کوئی جبر بھی ہوتا ہے، کبھی کوئی ڈانٹ بھی پڑتی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم سے نفرت کی جا رہی ہے، بلکہ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ تمہارے اوپر انتہائی درجے شفقت اور مہربانی کی جا رہی ہے، تاکہ تمہارے اندر جو برائی اب اس وقت ہے، اس ڈانٹ کی وجہ سے، اس جبر کی وجہ سے وہ برائی ختم ہو جائے اور معاشرہ تمہیں ایک اچھے انسان کی شکل میں ایکسیپٹ کرنے والا اور قبول کرنے والا ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکٹھا کر لیا۔ جب بچوں کو اکٹھا کر لیا، ذرا دور ان کو کر دیا اور خود ان سے دور ہو گئے اور اپنے گھٹنوں کے بل رسول اللہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اپنی باہوں کو پھیلا کر ایک آواز دیتے تھے کہ جو بچہ سب سے پہلے ہمیں چھو لے گا ہم اس کو اتنی اتنی کھجوریں دیں گے۔ اب اللہ کے رسول کی اس آواز کے اوپر ریس لگتی تھی، بچے دوڑتے تھے اور دوڑتے ہوئے آ کر کوئی حضور کے منہ پہ گرتا تھا، کوئی رسول اللہ کے شانے پر چڑھتا تھا، کوئی آپ کے پیٹ کے اوپر، اور اللہ کے رسول سب کی کولیاں بھر لیا کرتے تھے۔ محبت سے ان کے درمیان کھجوروں کو تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ لوگوں، ہم نے اپنے حبیب کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر جلوگر کیا ہے اور اپنے حبیب کو تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ بھی بنایا ہے۔ یہ بھی ایک سنت ہے، یہ بھی حضور کا ایک طریقہ ہے۔ اور من احب سنتی، جو میرے طریقے سے محبت کرے گا وہ حقیقتاً مجھ سے ہی محبت کرنے والا ہے۔ ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، اللہ اس کو میرے ساتھ جنت میں مقام بھی عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا اور دعا ہے، گزارش ہے کہ خدائے برتر ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما کر اس کے اندر اپنے حبیب کی رحمت کا حصہ پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔